فرض اور شوق میں فرق کی وضاحت فرما دیں۔ زندگی چاہے کتنی ہی بڑی ہو، اس میں انسان کا سفر تو ایک مرتبہ ہے۔ چاہے زندگی میں کتنی کمپلشنز ہوں، جتنی آبلیگیشنز ہوں، سفر تو ایک ہی ہونا ہے، یعنی کہ اس نے چلنا تو ایک ہی طرف ہے۔ مثلاً کسی شخص کے بے شمار ارادے ہیں کہ فلاں شہر میں جائے، تو جانا تو صرف ایک گاڑی میں ہے، باقی ساری سوچ کے امکانات ہیں۔ شوق ہو، فرض ہو یا مجبوریاں ہوں، انسان نے چلنا تو ایک طرف ہے۔ اب اس کے اندر اختلاف تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن بعض لوگ اختلافات میں رہتے ہیں اور پھر ساری عمر انہیں ٹینشن رہتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس ٹینشن کو دور کر لیتے ہیں۔ اگر آپ شوق کو بھی تابع فرمان الہی کر لو اور فرض بھی اللہ کے تابع ہو، تو ان دونوں کے درمیان بڑی ہارمونی پیدا ہو جائے گی اور سفر کامیاب ہو جائے گا۔ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا کہ آپ کا شوق کیا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے حکم کے علاوہ شوق رکھا ہوا ہے اور کوئی فرض آپ نے اپنے ذمے لگا لیا ہے، تو پھر دقت پیدا ہو جائے گی۔ اگر کوئی چیز آپ کے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بن گئی تو پھر مسئلہ بن جائے گا، ابتلا پیدا ہو جائے گی اور انسان ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرف آپ چل رہے ہیں، چاہے وہ دنیاوی سفر ہی ہو، اس میں اگر دینی سینکشنز نہ ہوں، پابندیاں نہ ہوں، تو آپ کا سفر کمزور ہو جائے گا۔ آپ کا سارا سفر دنیا میں ہونا ہے، دین کا سفر بھی ادھر ہی ہونا ہے، زندگی ادھر ہی پوری ہونی ہے اور مقامات ادھر ہی مل جائیں گے۔ آپ یہیں سارا سفر طے کر رہے ہیں۔ کھانا آپ نے اناج ہی ہے، چلتے چلتے جانا ہے اور جانا اسی قبرستان میں ہے جس میں لوگوں کو آپ نے بھیجا ہے۔ تو یہ سارا کام ادھر کا ہے اور اس کی ججمنٹ جو ہے وہ ادھر سے ہوگی اور ایویلیوشن ادھر سے ہوگی، اور اس طرح یہ زندگی یہیں کامیاب ہو جائے گی۔ زندگی کا فیصلہ یہیں ہو جائے گا، چاہے کامیاب ہو یا ناکام ہو۔ انسان نے یہیں پہ مرنا ضرور ہے اور ہونا فنا ہی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم سے چلایا ہے یا کسی اور کے حکم سے چلایا ہے۔ تو وہ زندگی جو اللہ کے حکم کے علاوہ چلتی جا رہی ہے، مجبوریوں میں چلتی جا رہی ہے، اس میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ شوق کہتا تھا کہ یہ کام نہ کرو اور فرض کہتا تھا کہ یہ کام کرو۔ اب یہ فرض تنخواہوں والا فرض ہو سکتا ہے، دفتروں والا فرض ہو سکتا ہے، حکومت کا فرض ہو سکتا ہے، یا یہ اسٹیٹ سیکرٹس یعنی سرکاری راز ہیں اور یہ ساری دنیا کی چیزیں ہیں۔ ورنہ تو ہمارے دین میں صرف ایک چیز ہے، وہی فرض ہے، وہی عبادت ہے اور وہی شوق ہے۔ فرض اس چیز کو اللہ نے بنایا اور شوق اس شخص نے خود بنایا۔ دل بھی ادھر سے ہے اور ایمان بھی ادھر سے ہے، تو آپ اپنے آپ میں تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ پیدا کر لو، یعنی یہ کہ جو کچھ آپ کر رہے ہو، چاہے دنیاوی مجبوری ہے، اس کو دین کا حصہ بنا لو۔ مثلا تنخواہ دفتر سے لیتے ہو، 6 گھنٹے کام کرتے ہو یا 8 گھنٹے کام کرتے ہو، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس 8 گھنٹے کے کام کو آپ عبادت بنا لو؟ وہ اس طرح کہ آپ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق دینا ہے، اس نے کہا ہے کہ جب دفتر میں آ کر آپ اپنا رزق لے لو، اور آپ یہ سمجھ لو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے رزق لینے جا رہے ہو، چاہے وہ دفتر ہو یا کوئی اور جگہ ہو۔ اس کام کو آپ اللہ کا حکم سمجھو، اور آپ یہ سمجھو کہ آپ جو یہ پیسہ کما رہے ہو، اس سے آپ کے معصوم بچوں کا گزر اوقات ہو جائے گا، پھر یہ نیکی کا کام ہے۔ یعنی آپ اپنے پیسہ کمانے کے عمل کو کسی نیک مقصد کے لیے استعمال کرو، تو اس طرح بندہ خود بخود نیک ہو جاتا ہے۔ آپ صرف اپنا مقصد نیک کر لو۔ آپ نے نیکی کے لیے آنا جانا کہیں نہیں ہے، بلکہ یہی ٹھہرنا ہے جہاں آپ ٹھہرے ہو۔ آپ صرف اپنی نیت اللہ بنا لو، تو آپ کا سارا سفر عین اللہ ہے۔ اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی تو آپ کا سفر خراب ہو جائے گا، چاہے آپ حج کرنے ہی چلے جاؤ۔ تو مدعا یہ ہے کہ ساری بات آپ کی نیت کی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہو، تو آپ فرض اور شوق کو یکجا ہی رکھو تو بہت بہتر ہے۔ ان دونوں کو آپ الگ نہ ہونے دو۔ آپ یہ کہو کہ وہی میرا شوق ہے اور وہی میرا فرض ہے۔ میں رزق کے لیے دکان پر جا رہا ہوں اور اسے اللہ کا حکم سمجھتا ہوں، وہاں میرا دل بڑا لگتا ہے، بس میرا دکان پر جانا ہی بہتر ہے۔ وہیں جا کر آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں اور وہیں شوق سے رہتے ہیں اور شوق سے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ الحمدللہ روزی بھی پوری ہوتی ہے اور اللہ بھی راضی ہے۔ تو شوق کے اندر ہی فرض رکھو اور فرض کے اندر ہی شوق رکھو اور اللہ کا شکر ادا کرتے جاؤ۔ یہی تو دین کا کمال ہے کہ ہر طرح کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو سکتی ہے اور ہر طرح کا انسان جو ہے وہ ولی اللہ بنتا رہا ہے، اور یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ہر طرح کی زندگی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور سرخرو ہوئی ہے۔ ہر شعبے کا آدمی اللہ کے راستے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور ہوا ہے۔ اس طرح وہ کہتا ہے کہ
اللہ کی مہربانی ہو گئی۔ تو ہر قسم کی زندگی پر اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں کی ہیں، یہ بات ریکارڈ میں موجود ہے۔ مثلا ایک آدمی لوہار تھا اور وہ ولی اللہ ہو گیا، ترکھان تھا اور وہ بھی ولی اللہ ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ شعبے کی کوئی بات نہیں ہے، چاہے آپ کا کوئی بھی شعبہ ہو، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، تو یہ اللہ کے احسان کی بات ہے۔ تو اگر آپ اللہ سے رجوع رکھو تو ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ ہر وقت ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ دور کی بات نہیں ہے، آپ نے کہیں دوڑنا نہیں ہے، صرف ٹھہرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے گا۔ تو جس طرح سورج نکلتا ہے تو دھوپ آ جاتی ہے، اسی طرح اللہ کا فضل ہو جاتا ہے۔ آپ نے صرف اپنی نیت درست کرنی ہے۔ آپ جنگل میں اللہ کہو تو وہیں پر ہی اللہ ہے، تنہائی میں بولو تو تنہائی میں اللہ ہے، دل میں آپ اللہ کو آواز دو تو وہ دل میں آپ کی آواز سن لے گا، با آواز بلند بلاؤ گے تب بھی وہ سن لے گا۔ یہ اللہ کا کام ہے، جنگل اس کے، صحرا اس کے، پہاڑ اس کے، دریا اس کے، اور سب کچھ ہی اس کا ہے۔ بس جہاں آپ پکارو گے وہیں پر اللہ ہے، صرف نیت کی بات ہے۔ نیت صحیح ہو تو شوق اور فرض میں فرق نہیں ہوتا اور وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ حضور والا، دنیا میں انسان اللہ کی مرضی کے علاوہ بھی کام کرتا ہے، تو اصل میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ نافرمان ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اب نافرمان کا مطلب کیا ہے؟ جو کہنا نہیں مانتے اور دوزخ میں جائیں گے، اور یہ ان کی سزا ہے۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا دوزخ اس کی مرضی میں شامل نہیں ہے؟ کیا اس نے انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے دوزخ بنا رکھی ہے؟ لیکن اگر یہ بات اس کی مرضی میں ہوتی، یعنی ہمارے لیے دوزخ اس کی مرضی ہوتی، تو وہ یہ کبھی نہ کہتا کہ آپ اچھے کام کرو، تو پھر یہ مجبوری ہوتی اور اچھے کاموں کے پروگرام کی اجازت نہ ہوتی۔ کبھی کسی مجبور کو اللہ تعالیٰ نے سزا نہیں دی ہے، اللہ کو اختیار تو ہے، مگر اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو نیکی کا موقع دیا ہے اور اس طرح دوزخ سے بچ جاؤ۔ اللہ کا راز کیا ہے اور اللہ کا رازدان شیطان کیسے ہے؟ آپ کو اللہ نے صرف یہ بتایا ہے کہ تم اس شیطان سے بچو، پھر اللہ آپ کو بتائے گا کہ کس طرح ہر چیز بنی ہے، کس طرح اس کا منشا کارگر ہوتا ہے اور کس طرح اس کی اجازت سے سب کچھ ہوتا ہے، وہ کس طرح ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہے، کس طرح لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور جس کے دل پر مہر لگ گئی ہو اس کو جتنی تبلیغ کرو اس پر اثر نہیں ہوگا، وہ لوگ شعور حاصل نہیں کریں گے، کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہ راز مجھ سے مت پوچھنا کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں، بلکہ یعنی میں تم سے پوچھوں گا، یہ میں نے تم سے پوچھنا ہے کہ تم نے کیا کیا، نہ کہ تم نے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ اس لیے آپ اللہ سے نہیں پوچھ سکتے۔ اگر انسان باغی ہو کر پوچھنے پہ آ جائے تو پھر پوچھے گا کہ یہ شیطان بنانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو مان کہ یہ تیری قدرت سے باہر کا نظام ہے، مگر اس کا تو تیری قدرت سے باہر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بات کب سمجھ آئے گی؟ جب پہلے تو حکم میں آ جائے گا، تو جب تو خود حکم میں نہیں آ رہا تو پھر سوچ کیا رہا ہے اور سمجھ کیا آئے گی؟ اس لیے ہمارے ذمے یہ کام ہے کہ بندہ بننا، بلکہ اللہ کا بندہ بننا، سر جھکانا اور جتنا راستہ ملتا ہے اس کو طے کرتے جانا، ورنہ تو یہ بڑی وسیع باتیں ہیں اور ساری کائنات بہت وسیع ہے، اس کی کیا سمجھ آئے گی؟ آپ صرف اپنے دنیا میں دیکھو، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک دین ہی رہتا اور دنیا میں انسانوں کے لیے ایک دین ہوتا، تو پھر یہ دوسرے دین کدھر سے آ گئے؟ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا اور ایک ہی دین میں سارے مل کر اللہ کی بات کرتے، ایک ہی محفل ہوتی، ایک محفل ذکر ہوتی، اللہ اللہ ساری کائنات کرتی اور محفل میں شریک ہوتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اب یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم ایک دین میں داخل ہو گئے تو اس دین میں سارے ایک جیسی ہی نماز پڑھتے، ایک جیسا کام ہوتا، سارے ایک جیسی توجہ میں رہتے اور سب کا رزق ایک جیسا ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محنتیں رائے گاں ہوتی ہیں، مثلا محنت کرنے والا مانگ کے کھا رہا ہوتا ہے اور جو محنت نہیں کرتے ان کے پاس بہت دولت آ جاتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس دولت والے کو غریب کا احساس ہی نہیں ہوتا اور وہ 4 حج کر کے آ جاتا ہے۔ زمانہ بدلتا نہیں ہے اور ہم یہاں جا کر درگاہ پر سلام کراتے ہیں۔ یہ کیا قصہ ہے؟ اس بات پر غور کرو، سوچو کہ ادھر کیا واقعہ ہو رہا ہے۔ سب کو نماز برابر پڑھنے کا موقع نہیں ملا، زندگی برابر رکھنے کا موقع نہیں ملا، مسلمانوں کو دولت کی برابر تقسیم نہیں ملی۔ ایک طرف تیل کے خزانے ہیں اور ادھر ہمارے ہاں چراغوں میں تیل نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو یہ رزق کے شعبے ہیں، ایک وہ رزق ہے اور ایک رزق ڈاکہ ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی کامیاب ہے اور یہ بھی کامیاب ہے، مگر 2 کامیابیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ کامیابی کسی شعبے کا نام نہیں ہے، بلکہ کامیابی انسان کا اپنا نام ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اللہ جب چاہے زندگی کے کسی موڑ پر فضل فرما دے، اگر حالات برابر نہ ہوں تب بھی اللہ کا فضل ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے مرتبے ہیں یہ پہچان کے لیے ہیں، اصلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو متقی ہے وہی
ہی عزت والا ہے اور کامیاب ہے۔ یہاں پر آپ یہ غور کریں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان بظاہر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے اور زندگی ناکام ہو جائے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے ہم اپنے مقصد کی اصل سے متعارف نہیں ہیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دولت اکٹھی کریں اور دولت ہمیں مل جائے لیکن ایمان چلا جائے تو بظاہر تو مقصد کامیاب ہو گیا مگر زندگی ناکام ہو گئی۔ تو مقصد کا حاصل ہونا ضروری ہے تاکہ زندگی کامیاب ہو جائے۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں وہ مقصد دے جو زندگی کے لیے مفید ہو، ورنہ بے شمار لوگ ہیں جو تاریخیں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے بڑی محنت کی، پھر بادشاہ بن گیا اور بعد میں پھانسی لگ گیا۔ ایک آدمی نے محنت کی اور وہ کچھ بن گیا لیکن پھر نقصان ہو گیا اور اس آدمی کا کام تمام ہو گیا۔ تو 90% لوگ جو ہیں وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہونے کی وجہ سے برباد ہوئے ہیں۔ یہ ہوتی ہیں ناکام کامیابیاں، یعنی کامیابی مل گئی لیکن بندہ ناکام ہو گیا۔ تو اس طرح اسلام کے خلاف عمل کرنے والی ایک پارٹی جو ہے وہ کربلا میں کامیاب ہو گئی، مگر کامیابی تو ہو گئی لیکن زندگی ناکام ہو گئی۔ اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل میں کامیابی ہے کیا۔ تو انسان کا مقصد بنیادی طور پر نیک ہونا چاہیے۔ ہمارا جو کاروبار ہے اس کا مقصد تقریباً دنیاوی ہوتا ہے، تو پھر اس مقصد اور مفہوم کے مطابق نتیجہ نکلے گا۔ دعا یہ کرو کہ آپ کو صحیح مقصد ملے اور یہ ٹارگٹ صحیح ہو، ورنہ عام طور پر لوگ بظاہر بڑے کامیاب نظر آتے ہیں مگر آخر میں جب دیکھا تو سارا کام ہی خراب ہو گیا اور جہاز کے اندر ہی پانی آ گیا اور وہ غرق ہو گئی۔ ایسی صورت میں یہ عین ممکن ہے کہ مقصد کامیاب ہو جائے اور زندگی ناکام ہو جائے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ رو رہے ہیں اور بڑے پریشان ہیں مگر اس حالت میں اللہ کی طرف سے کامیابی مل جائے۔ جب آپ غم میں مبتلا ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی بڑا واقعہ ہو رہا ہے۔ بزرگ یہ مثال بتاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں جب گرائے گئے تو وہ رونے لگے۔ اس وقت ایک آواز آئی کہ یہ تو سفر کا آغاز ہے، اور تو ابھی سے رونا شروع ہو گیا، تجھے پیغمبری کا سفر مبارک ہو۔ اب جو واقعہ تکلیف کا باعث تھا تو وہاں پر ایک آواز آتی ہے کہ پیغمبرانہ سفر شروع ہو گیا، اور ایسا ہونا عین ممکن ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ بظاہر ایک ابتلا باطن کے عروج کا باعث ہو سکتی ہے، اس لیے ابتلا سے ڈرنا نہیں ہے۔ موت آ گئی تو ڈرنا نہیں ہے، اور رنج آ گیا تو ڈرنا نہیں ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ 3 وجوہات کی بنا پر غلطی آ سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ سزا ہمارے پاس آئی ہے۔ اگر سزا اعمال کی وجہ سے ہے تو پھر آپ اعمال کی اصلاح کر لو۔ ایسی صورت میں سزا بڑی اچھی ہے کہ آپ کے اعمال کی اصلاح ہو گئی، لیکن جب یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ ابتلا اللہ کی طرف سے ہے تو پھر تحمل کے ساتھ سوچو، اور اس میں خیر ہی خیر ہے۔ جو کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ راز بتاتا ہوں کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات دنیا کی نگاہ میں بظاہر ابتلا ہوں۔ مثلا اللہ کی عنایات ایک آدمی پر آنی ہے تو بظاہر اسے کسی مشکل سے گزارا جاتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی عنایت یہ ہے کہ وہ آدمی گھر میں رہے اور پھر اس کو اس کی بیوی سے علیحدہ رکھا جائے۔ اس صورت میں اسے کوئی بلند مقام عطا کر دیا جائے تو لوگوں کے دماغ میں یہ ہوگا کہ یہ تو ابتلا میں پھنس گیا ہے، کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور یہ دنیاوی طور پر بڑی تکلیف میں جا رہے ہیں، حالانکہ وہ تعلق کی انتہائی شکل سے گزر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کی نگاہ سے اپنے محبوبوں کو اس طرح چھپاتا ہے کہ ان کو ابتلا میں سے گزار دیتا ہے اور خود ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی تختہ دار پر چڑھ جائے اور لوگوں کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ انہیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ تو مر گیا ہے، لیکن وہ جو اس دار پر چڑھا ہے اس کو وہاں پر راز ملتا ہے، اور جس کو بھیجنے والے کا راز مل رہا ہو تو وہ تو پھر وہاں مسکرا کر جائے گا۔ مثلا شہید نے اللہ کی راہ میں جان ہی دے دی اور ہم لوگ ہمدردی کرنے لگ گئے، اس کے باپ سے کہا کہ بڑا افسوس ہوا کہ آپ کا بیٹا مر گیا۔ کسی کو کیا پتا کہ اس شہید کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، وہ مر گیا کہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عنایات جس پر ہوں اس کو پتہ چلتا ہے اور باقیوں کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ذاتی ہے، آپ اپنے اللہ کے ساتھ جیسے ہیں ویسے ہی اللہ آپ کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایسی مہربانیاں کرتا ہے کہ بظاہر وہ مہربانیاں نظر نہیں آتی۔ پیغمبروں کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے ہیں۔ مثلا غریب ہیں، یتیم ہیں اور کمزور ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان مقامات کا اعلان فرما دیا جو سب سے بلند ہیں۔ یہ اللہ کے کام ہیں۔ تو گویا کہ بعض اوقات خوشحالی جو ہے یہ باعث مسرت نہیں ہوتی، بعض اوقات بدحالی جو ہے یہ عروج کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے غم اور اپنی خوشیوں کا جائزہ لیا کرو تاکہ آپ کو صحیح مقام سے تعارف ہو جائے۔ باقی یہ ہے کہ آپ آخر کتنی عبادت کر لو گے اور آپ کا مال بھی یہیں رہے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ آپ
اللہ پر راضی رہو۔ آپ یہ دیکھو کہ آپ اللہ پر راضی ہو کہ نہیں ہو، مگر آپ تو ہزار گلے کرتے ہو، ہزار شکایتیں کرتے ہو اور ہزار تقاضے کرتے ہو۔ اگر آپ نے تسلیم و رضا کی منزل طے کر لی تو پھر آپ کے اندر اللہ اللہ ہو جائے گی۔ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ اللہ پر راضی ہو گئے اور اللہ ان پر راضی ہو گیا۔ اس لیے سارے بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ ایک آدمی نے اگر تسلیم و رضا کی منزل طے کر لی تو اللہ راضی ہو گیا۔ اس لیے سارے بزرگ بتاتے ہیں کہ ایک آدمی کو اگر یہ کائنات ایک دن کے لیے حوالے کر دی جائے کہ جاؤ آپ بادشاہی کرو، تو درویش جو ہے وہ اس وقت کے بعد کائنات جو کی توں اللہ کو واپس لوٹا دے گا اور کہے گا کہ میں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ اے میرے رب، تو نے کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی۔ درویش یہ کہتا ہے کہ جو چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے اور اپنی طرف سے نہ اس میں اصلاح کرتا ہے نہ امینڈمنٹس کرتا ہے، چپ چاپ کائنات کو چلنے دیتا ہے اور اپنا سفر طے کرتا ہے۔ اس کی منزل اللہ ہے۔ سب پہ اللہ کا فضل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ یہ جو اللہ کا جلوہ ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہم کیا کوشش کر سکتے ہیں اور کیا عمل کیا جائے کہ وہ ہمیں قبول کر لے۔ ایک آدمی تھا، اس نے کہیں سے سنا تھا کہ فلاں بستی میں ایک بزرگ رہتے ہیں۔ وہ شخص اس بزرگ کی زیارت کے لیے چلا گیا۔ سردی کا زمانہ تھا، وہاں فجر کی نماز ہوئی۔ اس بزرگ نے جماعت کرائی۔ یہ جو مہمان لوگ تھے، جب انہوں نے اس بزرگ کا تلفظ سنا تو زبر زیر کا فرق لگا، لہٰذا انہوں نے اپنی نماز الگ پڑھ لی، پھر سلام دعا کر کے وہاں سے چلے گئے۔ وہ شخص راستے میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو ایک شیر آگے آ گیا، تو وہ شخص گھبرا گیا اور ڈر گیا۔ اتنے میں وہی بابا آ گیا جس کا تلفظ صحیح نہیں تھا، اور اس نے شیر سے کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، اور وہ شیر بھاگ گیا۔ مہمان بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ سرکار، بڑا مقام ہے آپ کا، ہم تو کانپ رہے تھے، ڈر سے مر رہے تھے، اور آپ کے کہنے پر وہ درندہ چلا گیا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ تجھے اس سے کیا غرض ہے، تو صرف تلفظ صحیح کرتا رہے۔ تو جب آپ تلفظ کے چکر میں پڑے رہو گے، آپ کو یہ کہانی سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ آ کے چلے بھی گئے لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ سوال یہ ہے کہ آپ اس مقام پر کھڑے ہو جبکہ آپ نے شرط قائم کر رکھی ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو مجھے اطمینان ہوگا، یعنی ابھی آپ نے قبول کرنا ہے اور قبول کرنا باقی ہے، حالانکہ اس نے آپ کو قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ قبول کرے گا تو بات بنے گی۔ آپ نے کیا قبول کرنا ہے؟ آپ یہ دیکھو کہ انہوں نے آپ کو قبول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ ایک بندے نے سن رکھا تھا کہ لکھنؤ کے جیب کتلے بڑے مشہور ہیں۔ اس نے سوچا میں بھی دیکھوں کہ یہ کیسے ہیں۔ اس نے جیب میں کھوٹے سکے ڈالے اور سارا دن شہر میں پھرتا رہا۔ شام کو بیٹھا چائے پی رہا تھا اور پھر بولنے لگا کہ میں نے سن رکھا تھا کہ یہاں کے جیب کتلے بڑے کاریگر ہیں، مگر یہاں مجھے تو کوئی بندہ ملا ہی نہیں۔ ساتھ ہی ایک بوڑھا بابا بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگا میں نے تیرے روپے 4 دفعہ گرم کیے ہیں لیکن ہر دفعہ کھوٹے ہی نکلے، پھر میں نے واپس تیری جیب میں ڈال دیے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ابھی تک قبول نہیں کیا گیا۔ قبول ہونے کا نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ لوگ جو ان منزلوں پر چلے ہیں، انہوں نے 2 کام کیے۔ ایک تو اپنی زبان کاٹ کے پھینک دی اور پھر اس کو نکال ہی دیا۔ بعض اوقات تو بولے لیکن اکثر اوقات چپ رہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ راستے پر چل پڑے، جس کو آپ شعور کہتے ہیں۔ یہ رکاوٹ ہے کیونکہ یہ تو غرور ہے۔ دراصل وہ لوگ جو کسی منزل کی تلاش میں گئے، وہ منزل تک نہیں پہنچے بلکہ راستے میں ہی مر گئے۔ یہ جو منزل کے راستے پر مر جانا ہے، یہی تو منزل ہے۔ منزل اور کوئی نہیں ہے۔ وہ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ تو لامحدود ہے۔ فراق بھی اصل میں وصال ہے۔ یار ملا کہ نہ ملا، مگر جس کو درد مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ یہ ہمارا ایک چشمدید واقعہ ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی عمر 112 سال تھی۔ وہاں ایک نوجوان آدمی روتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میرے دل میں بڑی خواہش ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کروں، مگر موقع نہیں ملتا۔ اس طرح وہ شخص زاروں قطار روتا چلا گیا۔
وہ بزرگ بابا بہت کم بولتے تھے۔ کہنے لگے کہ سارے مل کے اس کے لیے دعا کرو کہ اس کو وہاں کبھی جانے کا موقع نہ ملے۔ یہ سن کر وہ آدمی چیخے مار مار کے رونے لگا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو کہنے لگا کہ بابا جی، میں نے اجازت مانگی تھی اور آپ نے میری اجازت روک لی۔ اس بزرگ نے کہا، تم میری بات غور سے سنو، میں نے 14 حج کیے ہوئے ہیں، میرے سارے حج تو لے لے اور یہ درد مجھے دے دے۔ پھر فرمانے لگے کہ اصل میں یہی درد ہی زیارت ہے، اگر درد نہ ملے تو پھر سب باتیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہو، اگر وہ سن رہے ہیں تو پھر آپ سناتے کس کو ہو، وہ تو خود موجود ہیں، یعنی کہ درد دینے والا ہی تو درد کی دوا ہے، پھر آپ سناتے کس کو ہو، کس سے شکایت کرتے ہو۔ اب آپ شکایت نہ کرو بلکہ اپنے آپ پر توجہ دو۔ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے نقاب سے۔ پہلے آپ اپنے آپ کو پالش کرو اور کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا ہے۔ جب آئینہ چمک گیا تو اس میں تصویر خود ہی نظر آ جائے گی۔ بس دعا یہ کرو کہ اللہ قبول کرے اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور جلوہ دکھائے۔ وہاں سارے محتاج ہیں، وہاں پر اپنے درد کی فریاد کر کہ تیرے در پر سوالی حاضر ہے۔ اس باری تعالیٰ کے در پر فریاد ہو اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی درخواست ہو اور التجا ہو۔ نسیمہ جانے بطحہ گزر کن، زے احوالم محمد را خبر کن، یعنی اے ہوا آج بطحہ کی طرف جا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے احوال کی خبر پہنچا۔ وہاں جا کے بتاؤ کہ یہ حال ہے۔ آپ فریاد کرتے وقت غیروں کو سامعین نہ بناؤ۔ چٹھی لکھی ہے اگر محبوب کو تو اب آپ سناتے کس کو ہو؟ لوگوں کو سنا رہے ہو کہ یہ میں نے خط لکھا ہے؟ یہ تو آپ بڑی غلط بات کر رہے ہو۔ آپ آنسوؤں کی زبان سے فریاد کرو۔ درد زبان سے بیان نہیں ہوتا بلکہ آنسوؤں سے بیان ہوتا ہے۔ کسی آدمی کا باپ اگر اللہ کو پیارا ہو جائے تو یہ غم آنسو بیان کر دیتے ہیں، زبان سے بتانا نہیں پڑتا۔ اگر مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا کہ اس درد کو ابھی سینے میں پلنے دو اور اس درد کے بڑھنے کے لیے دعا کروں گا۔ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں سے اور ذرا تھام ابھی۔ تو آپ یہ خام نالا بیان نہ کرو بلکہ اپنے درد کو مزید بیدار کرو، تو پھر بات آگے چلے گی۔ یہ بات ایسی ہے کہ بات خود بخود آگے چلے گی۔ جتنا کچھ ملا ہے اس کو سنبھالو، اپنے درد میں اضافہ کرو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اور خود بخود بات بن جائے گی۔ آپ کسی کو کچھ نہ کہو، وہ سب جانتے ہیں، آپ ہر وقت نگاہ میں ہوتے ہو۔ جب اللہ سے بات کرو تو کسی کو اس کا گواہ نہ بناؤ۔ آپ سوال کو رسوا نہ کرو، بس اپنے درد سے ساری کائنات کو ہلا دو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ منزل جو ہے وہ یہ نہیں ہوتی۔ بزرگ کہتے ہیں کہ ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہاں صحیح۔ آپ اللہ سے دعا کرو، خاموشی میں دعا کرو، جس ذات سے آپ کا تعلق ہے اس سے تعلق کو قائم رکھو، تعلق کو درد بناؤ اور درد میں اضافہ پیدا ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے لوگ درد سے بنے اور بے شمار اللہ کے بندوں کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جن کو درد عطا ہوا تھا۔ مثلاً ایک اہل درد نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو چلا ہوں۔ والدہ صاحبہ نے کہا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہو تو زیارت کرنا، نہیں تو پھر واپس آ جانا۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں تھے۔ اس طرح وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے بغیر واپس آ گئے۔ پھر وہ گھر گئے اور پھر ماں سے یہی سوال کیا۔ ماں نے کہا کہ اگر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو تو ضرور مل لینا، وگرنہ واپس آ جانا۔ جب وہ مدینے پہنچے تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔
لہذا والدہ صحابہ کے حکم کے مطابق واپس تشریف لے آئے۔ ان کا اسم مبارک ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو بظاہر دیدار نہیں ہوا، لیکن ان کو ہر وقت دیدار ہوتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اطاعت کی منزل طے کرو۔ اگر آپ کو کوئی شیخ مل گیا ہے تو جب شیخ مل جائے تو اطاعت شیخ میں کمی نہ رہے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کرنے والا جو اطاعت کر رہا ہے وہ شیخ کے علاوہ کسی اور کو نہ جانے۔ اطاعت کرو شیخ کی اور محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکھو، اور کوئی دعویٰ نہ کرو، بلکہ عاجزی سب سے بہتر ہے۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں۔ اور پھر فرمایا کہ مہر علی تو کون بیچارہ، سر تے چا کے اے باندھا کھاڑا، پریت لگامی شاہاں نال۔ مدعا یہ ہے کہ اس بات کا خیال رکھو کہ کہاں وہ اور کہاں یہ، کہاں زمین اور کہاں آسمان۔ اگر وہ اپنے راستے کی خاک بھی بنا لیں تو بہت زیادہ شکر کرو۔ اگر آپ کو اس راستے کی خاک بنا دیا جائے، اس خاک کا ذرہ ہی بنا دیا جائے، نقش قدم ہی بنا دیا جائے، نقش قدم کے اوپر سرنگوں کر دیا جائے تو بہت بڑی سعادت ہے۔ ساقی کی نظر سے اپنی نظر مل جاتی اگر، ہم جھکتے ہوئے پاؤں پہ گرے یوں محو ہوئے۔ مستی جو ملی ہم مست ہوئے، کچھ بھول گئے کہتے کہتے، میں خانے کے در ہم آ نکلے۔ وہاں نگاہ کی گستاخی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جو وہاں موجود تھے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، بلکہ ادب سے آپ پاؤں پہ ہی نگاہ رکھتے تھے۔ نگاہ سنگ در پہ رہی، نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پہ رہی، نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنگ آستاں پہ رہی۔ کون ہے جو نگاہ کو نگاہ کے ساتھ ملائے؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے ان کی نگاہ سے نگاہ ملائے۔ بس آپ یہ بات یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اللہ کی نگاہ چاہیے، اور اللہ کو دیکھنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ چاہیے۔ مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت، ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں اللہ کا چہرہ ہے، اور اللہ کی آنکھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہے، اور باقی سب جو ہیں وہ مقام سرنگوں پہ ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ جائے تو سرنگوں ہو جائے۔ بس آپ گھبرانا نہیں، نہ پریشان ہونا، بے تاب نہ ہونا، اور اناؤنس نہ کرنا، یعنی اعلان نہ کرنا۔ چمن میں لالا دکھاتا پھرتا ہے داغ اپنا کلی کلی کو، یہ جانتا ہے کہ اس دکھاوے سے دل جلوں میں شمار ہوگا۔ آپ کا کام فریاد کرنا تھا اور وہ آپ کر چکے۔ عشق پر فریاد لازم تھی سو وہ ہو بھی چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ۔ اب انتظار کرو کیونکہ آپ کی فریاد آگے چلی گئی ہے۔ یہ مقام دل ہے کہ الامان کہ فغاں گئی سوئے لا مکان۔ اب آپ فریاد کی تاثیر کا انتظار کریں اور دعا کے قبول ہونے کا انتظار کریں۔ اللہ کرم فرمائے گا۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے یا اللہ کے فضل سے ہے؟ غریبی کے بارے میں فرمان ہے کہ غریبی اللہ کے قریب کرتی ہے، اور غریب ہم میں سے ہیں اور ہمیں بہت عزیز ہیں۔ تو غریب جو ہے یہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر ایک حدیث شریف میں ہے کہ ممکن ہے غریبی تجھے کافر بنا دے، اور جب غریبی کسی انسان پر آئی ہوئی ہے تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کافر بنانے والی ہے یا یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر اس غریبی کے دوران، اس تکلیف کے دوران اور اس ابتلا کے زمانے کے دوران آپ دعا کے قریب ہو جائیں تو وہ تکلیف اور ابتلا مہربانی ہے۔ اگر ابتلا کے زمانے آپ کو بغاوت پر مائل کر دیں تو پھر وہ تکلیف آپ کے لیے سزا ہے۔
جب کوئی مشکل وقت آ جائے اور مشکل وقت میں آپ کو دعا یاد آ جائے تو پھر یہ سمجھیں کہ وہ مشکل آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ آپ کا دل موم ہو گیا، اور اگر تکلیف آ پڑی اور دل پتھر ہو گیا تو سمجھو کہ یہ عذاب ہے۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ انسان ہے جو غریب بھی ہے اور سنگ دل بھی ہے۔ غریب کو نرم دل ہونا چاہیے، اور وہ اگر غریب ہے تو اللہ کے قریب ہوگا اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ جب یہ صورت ہو تو پھر انسان کہتا ہے کہ ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، احباب کی صورت ہو کے اغیار کی صورت۔ جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں، ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت۔ تو دیدار کی لازمی صورت ہے کہ دیکھنے والے کو دیکھو اور اس طرح دیکھتے جاؤ، مگر زبان بند رکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، تو جس نے ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا اس نے ان کو دیکھا۔ تو دیکھنے کا یہی ایک اصول ہے کہ دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھو۔ اگر ایسا شخص کہیں مل گیا تو آپ اسے دیکھتے ہی چلے جاؤ۔ اس شخص کے لیے اب نہ کوئی سوال رہ گیا اور نہ کوئی جواب رہ گیا۔ ایسے میں سوال جواب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کے، حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے۔ تو جب کسی کو اس محفل میں داخلہ مل جائے تو سوال وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ اگر اس سے کہیں کہ کیسے آئے ہو تو وہ کہتا ہے مجھے ہوش ہوتا تو پھر پتہ چلتا کہ کیسے آیا ہوں۔ بس اتنی ساری بات ہے۔ اگر ہوش قائم رہ جائیں تو پھر وہ اور ہے، غیر ہے۔ یہ سب صرف اچھے من کی بات ہے، ورنہ تو کوئی منزل نہیں ہے، کوئی تلاش نہیں ہے، کوئی سفر نہیں ہے اور کوئی شہر نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک کہانی سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک تھا ہندو برہمن، وہ گنگا کے اشنان کو جا رہا تھا۔ راستے سے گزرا تو وہاں ایک چمار بیٹھا تھا۔ چمار نے پوچھا بابا کدھر جا رہے ہو؟ برہمن نے کہا گنگا اشنان کو جا رہا ہوں۔ اس چمار نے کہا کہ مائی گنگا کو میرا سلام کہنا اور میری طرف سے یہ 1 مائی گنگا کی خدمت میں پیش کر دینا۔ برہمن نے کہا کہ میں نے تو تمہارے پیسے کو ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ میرا دھرم بھرشٹ ہو جائے گا، لہٰذا تم اس کو گڑوی میں ڈال دو۔ اس نے اپنے میلے کپڑوں سے اور گندے ہاتھوں سے وہ ٹکا نکالا اور گڑوی میں ڈال دیا۔ برہمن وہاں گیا اور ٹکا گنگا میں ڈال دیا اور کہا کہ ایک چمار مائی گنگا کو سلام کہتا ہے۔ برہمن نے دیکھا کہ گنگا کے اندر سے ایک ہاتھ نکلا اور اس ہاتھ میں ایک طلائی کنگن تھا۔ آواز آئی کہ اس آدمی کو کہو کہ تمہارا سلام منظور ہے اور ہماری طرف سے یہ کنگن اس کو پیش کر دینا۔ یہ حال دیکھ کر برہمن نہانا بھول گیا اور وہ بھاگا دوڑا چمار کے پاس آیا، کہنے لگا کیا حال ہے مہاراج؟ چمار نے کہا میں مہاراج کدھر ہوں، میں تو چمار ہوں۔ برہمن نے کہا آپ ہی مہاراج ہو، کیونکہ میں نے مائی گنگا کو تمہارا سلام دیا تو مجھے یہ کنگن دیا اور کہا کہ اب میرا سلام بھی قبول فرماؤ۔ چمار نے کہا کہ اب یہ کنگن تم ہی لے جاؤ، میں نے کیا کرنا ہے، میں سونا تو رکھتا نہیں ہوں اور یہ میرے استعمال میں بھی نہیں ہے۔ آپ اچھے آدمی ہو، آپ اسے لے جاؤ اور استعمال کرو۔ برہمن بھاگا بھاگا گھر گیا اور بیوی کو کنگن دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی کہ یہ تو بہت قیمتی چیز ہے مگر ہمارے کام کی نہیں ہے، ایسا کریں کہ یہ آپ راجا کو دے دو۔ اور برہمن نے وہ کنگن راجا کو دیا۔ رانی بہت خوش ہوئی اور اس نے کہا کہ دوسرا کنگن چاہیے۔ راجے نے دوسرے دن برہمن کو بلا لیا اور کہا کہ اس کے ساتھ کا کنگن لا دو ورنہ گردن مار دی جائے گی۔ وہ برہمن بڑا پریشان ہوا اور بھاگا دوڑا، پھر اس چمار کے پاس گیا اور کہا کہ مہاراج وہ راجا تو مجھے قتل کر دے گا۔ راجا نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ کا کنگن لاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ کیا مشکل ہے؟ جس گدرے پانی کے برتن میں وہ چمڑا رنگتا تھا، چمار نے جیب سے ویسا میلا ٹکا نکالا اور وہ اس میں ڈالا اور کہا من چنگا تو گھر میں ہی گنگا۔ وہیں سے وہ ہاتھ نکلا، وہیں سے کنگن دیا اور پھر غائب ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ من چنگا رکھو تو گھر میں ہی گنگا ہے۔ من چنگا کرو تو سب چنگا ہو جائے گا، پھر قبولیت ہو جائے گی۔ اب دعا کرو، آپ سب دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ یا اللہ ہمیں اپنے راستے پر گامزن رکھنا۔
یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما اور ہم پر یہی مہربانی فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کرے، اللہ سب کی مشکلات دور فرما اور ہمارے اندیشوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری امیدیں پوری فرما، ہمیں نیک مقصد کے لیے استعمال فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و شفیعنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔